گرین لینڈ کی ہسٹری انتہائی آرکٹک کنڈیشنز میں زندگی کی تاریخ ہے۔ گرین لینڈ نام سن کر آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ یہ آئی لینڈ ہرا بھرا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، ایسا ہی ہے۔ یہ ہرا بھرا تو ہے لیکن برف سے۔ یہ آئی لینڈ برف سے مکمل ڈھکا ہوا ہے۔ ناظرین، آج اس برف سے ڈھکے آئی لینڈ کی ہسٹری کو جانیں گے کہ آخر اس کی ہسٹری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے انسان 2500 قبل مسیح کے قریب گرین لینڈ پہنچے تھے۔ جو لوگ ادھر ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس ان کی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کانٹیننٹ آف نارتھ امریکہ سے ہجرت کرنے والے کئی دوسرے لوگوں نے ان کی جگہ لی۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ گرین لینڈ 9ویں صدی عیسوی تک نورسمین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج وہاں رہنے والے انویٹ گرین لینڈرز کے اینسیسٹر نارتھ ویسٹ گرین لینڈ سے 1200 کے لگ بھگ اور بعد میں وہاں سے مائیگریشن کر گئے، جبکہ انویٹ چھوٹے آئس ایج کی برفیلی دنیا میں رہتے تھے۔ اس طرح چلتے ہی چلتے ساؤتھ ویسٹ ساحل کے ساتھ ابتدائی نورس بستیاں غائب ہو گئیں، جس سے انویٹ کئی صدیوں تک آئی لینڈ کے واحد باشندے کے طور پر رہ گئے۔ اس وقت کے دوران ڈنمارک، ناروے یہ مانتے ہوئے کہ نورس کی بستیاں بچ گئی ہیں، گرین لینڈ میں نسب نورسمین اور ان کے سکینڈینیوین بھائیوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہونے کے باوجود بھی آئی لینڈ پر خود مختاری کا کلیم کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، 1721 میں ایک کلونیل پاور بننے کے خواہش مند ڈنمارک ناروے نے ایک مشنری کمپین کو گرین لینڈ بھیجا گیا، جو کہ سب ایک مشن کے تحت تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ نورس گرین لینڈرز کی اولاد میں کرسچینٹی کو بحال کیا جائے۔ جب مشنریز کو نورس گرین لینڈرز کی کوئی اولاد نہیں ملی تو انہوں نے انویٹ گرین لینڈرز کو کرسچیننگ دیا، جس کی بجائے انہیں وہاں رہتے ہوئے پایا۔ اس کے بعد ڈنمارک ناروے نے ساحل کے ساتھ تجارتی کالونیاں تیار کی اور اس علاقے پر ٹریڈ مونوپولی اور ادر کالونیل پریویلیجز مسلط کر دی۔ ناظرین گرامی، ورلڈ وار 2 کے دوران جب نازی جرمنی نے ڈنمارک پر حملہ کیا، گرین لینڈرز سوشلی اور اکنامکلی ڈنمارک سے کم اور یونائٹڈ اسٹیٹس سے زیادہ اٹیچ ہو گئے۔ جنگ کے بعد ڈنمارک نے گرین لینڈ پر دوبارہ کنٹرول شروع کر دیا اور 1953 میں اپنی حیثیت کو کالونی سے اوورسیز ایمٹی میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین گرامی، گرین لینڈ اب بھی ڈنمارک کی بادشاہی کا حصہ ہے، لیکن اسے 1979 میں ہوم رول حاصل ہے۔ 1985 میں آئی لینڈ نے یورپین اکنامک کمیونٹی (EU) کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جس میں یہ آئی لینڈ 1973 میں ڈنمارک کے ایک حصے کے طور پر شامل ہوا تھا۔ پیچھے مڑ کر اگر ہسٹری ریپیٹ کی جائے تو ناظرین، 1728 میں گرین لینڈ ایک ڈینش کالونی بن گیا اور سالوں کے دوران ڈینش حکومت نے گرین لینڈ انویٹ کو عیسائی بنانے اور بھی زیادہ ماڈرن بنانے کی کوشش کی، جس سے اس آئی لینڈ میں کلچرل اور سوشل چینجز آئیں، جن میں وہاں پر تجارت کا آغاز اور مشن سٹیشنز کا قیام شامل ہے۔ اس طرح ناظرین، ورلڈ وار 2 کے دوران گرین لینڈ اٹلانٹک اوشن کے قریب ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجی کے لحاظ سے اہم بن گیا اور اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس نے گرین لینڈ میں فضائی اڈے قائم کیے، جس سے اکنامک اور ماڈرنائزیشن ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوا۔ گرین لینڈ اپنی برف کی چادر کے پگھلنے کی وجہ سے گلوبل لیول اور سی لیول پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے کلائمیٹ چینجز کے مطالعے کے لیے ایک فوکل پوائنٹ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔